السلام علیکم۔ اتنے دن سے میں بلاگنگ نہیں کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیٹس جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن اب بلاگنگ کرنا اسٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے امپورٹنٹ ہو گیا تھا، بہت ضروری ہو گیا تھا کہ یہ کیس میں آپ کو دکھاؤں۔ تو یہ آنٹی کی طرف سے ایک 3 کیٹس اور ایک کٹن اڈاپٹ کیا تھا۔ ان کے ہاتھ کا ایشو تھا تو ان کو آپریشن ہوا تو وہ ٹیکنگ کیئر نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہی خیال رکھتی تھی۔ تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ بیک سائڈ اس کی، ان کے گھر سے جون سے اس مسئلہ اس کو اسٹارٹ ہوتا، انہوں نے مائی پیٹ والوں سے نارتھ برانچ سے علاج کروایا تھا 2 دن تک، اور تیسرے دن انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کینولا نکال لیا تھا اور بلڈ کی کمی کا سیرپ لکھا تھا اور ٹیوب دی تھی کہ اس کے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس کو اتنی شدید کہ اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ بیک سائڈ باہر آ جاتی ہے۔ تو پھر میں اس کو مائی پیٹ ہاسپٹل لے کے گئی، آنٹی سے پرمیشن لے کے گئی، پرمیشن جلدی دیں اور اس کو لے کے جاؤں، کیونکہ ہمارے گھر میں سیکنڈ ٹائم ہوا، فرسٹ ٹائم آنٹی کے یہاں ہوا ہے اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کچھ بھی ہو۔ فرسٹ ڈے لے کے گئی تھی تو ڈاکٹر نے وہی وجہ بتائی کہ بیک سائڈ اس کی باہر آئے گی، اس کو ڈائریا ہوا تھا، جو اس کی بلاکیج اس کی جو ہیئرس اور اسکن جو مل جاتی ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو پہلا ٹریٹمنٹ اس کا ڈن ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے اوپر ڈرپ لگانی ہے، تو میں نے گھر پہ ڈرپ لگانے کی کوشش کری تھی، لیکن برینولا ایسا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ڈرپ کیسے لگنی، تو میں نے وہ سائڈ میں ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ تو پھر اب سیکنڈ ڈے میں لے کے آئی تھی اس کو، وہ والی ویڈیو شاید میں نے شوٹ کری نہیں ہوگی۔ اب تھرڈ ڈے کا ٹریٹمنٹ ہے اس کا، ڈاکٹر شہزادہ سلیم نے کیا اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں وہ، انہوں نے اس کا چیک اپ وغیرہ کیا تو اس کو سی بی سی جلدی لکھ کر اس کا سی بی سی ٹیسٹ کیا اور یہ ریکمینڈ کیا کہ اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہوگا۔ تو اب اس کی مدر کو منگوا لیا تھا میں نے گھر سے رائڈر کے تھرو، اب اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن کی تیاری چل رہی تھی، تو میں نے سوچا تھوڑی ادھر ادھر کی ہاسپٹل کی ویڈیو وغیرہ بنا لوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے کہ کانسٹیپیشن میں کہ بیک سائڈ کیٹ کی باہر آ جانا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کیٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن ہو گئی کہ ان کی بیماریوں کی، لیکن ہمیں جتنی بھی انفارمیشن ہو جائے ہم نہیں جان سکتے کہ کیٹ کے ساتھ پتہ نہیں کتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ ڈاگ کے ساتھ اتنے زیادہ مسئلے نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن کیٹ کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اور جتنے مسئلے ہیں اتنے جانے میں کم ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو سب پتہ چل گیا کہ بس کیٹ کو یہ بیمار ہونا ہے، یہ بیماری ہونی ہے، لیکن ہر بار کوئی نئی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی اوپر پیٹ شاپ جو بنی ہوئی ہے مائی پیٹ ہاسپٹل کی، ان کی کیا نام ہے ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ مجھے یہ والی جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیا نام ہے کیٹ کی جنت ایسا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سارا سامان اپنی کیٹس کے لیے لے لوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بھی دن لائے گا کہ ہم منتھلی بلیوں کا سامان 3 منتھ کا ایک ہی بار لے کے رکھ لیا کریں گے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ منتھلی لیتے ہیں، میں دل چاہتا ہے ان کا بلک کے اندر اسٹاک خرید کے رکھ لیا جائے کہ ایک جگہ ان کا اسٹاک رکھا ہوا، تو جو بھی دل چاہا ٹریٹ نکالی، ٹن نکالا اور کیٹ کو کھلا دیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کے لیے شاپنگ کر کے، اور جو کبھی کبھی آپ ڈونیٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ پریشانی میں ڈونیشن کے کام آتے ہیں، اور آپ کا کنٹریبیوشن اکٹھا کر کے پھر میں نے فوڈ وغیرہ لیا تھا پہلے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، اس کا جو یہ تھرڈ ڈے کا ٹریٹمنٹ ہوا، سی بی سی ٹیسٹ ہوا اور بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا، تو اس کے بعد اس نے یخنی پینا شروع کر لی، اور یہ بہت اچھا سمٹم سائن ہے کہ یہ بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی آپ گردن دیکھ رہے ہوں گے جو ہل رہی ہے، اس کی ویکنیس کی طرف وجہ سے ہل رہی ہے۔ اب یخنی میں اس کے آگے رکھ دی تھی اپنے ہاتھ سے بھی پلیٹ پکڑ کے اس کو پلائی تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور مجھے وہاں سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی، اور آپ سب کی دعائیں رائے گاہ نہیں جا رہی، اور اس کا ہمیں صدقہ دے رہی ہیں اس کا ہمیں صدقہ دے رہی ہیں، اور ہم اس پہ پڑھ پڑھ کے بھی دم کر رہے ہیں، اور آن ٹائم اس کو لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تاکہ جلد سے جلد اس کو صحت یاب بھی مل جائے۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں کہ جلد سے جلد یہ اپنی زندگی کی طرف
مطلب بالکل ہیلدی ہو جائے. اور اس کا یہ جو مسئلہ ہے کانسٹیپیشن کا جو پیچھے بیک سائڈ باہر رہتی ہے، میری یہی کوشش ہے کہ یہ بیک سائڈ کا مسئلہ اس کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. اس کو جو انٹسٹائن انفیکشن ہے وہ جلد سے جلد اس کا یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بلڈ کا جو ایشو تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد اس میں ریکوری آنا شروع ہوئی ہے. اب سیکنڈ اس کا وہ ہے کہ اس کی جو آنتوں کا مسئلہ ہے، جو آنتوں میں سویلنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ ساری ٹھیک ہو جائے. اب اس نے اپنے آپ کو چاٹنا بھی شروع کیا تھا، اور مطلب بہت ہی میں خوشی ہوئی اس کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے کہ یہ ریکوری کی طرف آ رہا ہے. تو جب بھی آپ کے کیٹس وغیرہ یا جو بھی پیٹس گھر میں وہ بیمار آپ کو نظر آئیں، ایسا کہ کیا نام ہے کھانا وغیرہ چھوڑ دیں، تو آپ فوراً کیا نام ہے ان کو لے کے بھاگیں. کیونکہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، کیونکہ یہ بے زبانی نہیں بتا سکتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اوپری طور پر ان کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. اور میں نے اس کو چکن دیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس نے کھانا شروع کرا ہے، اور یہ بہت اچھا سائن ہے اس کی مطلب زندگی میں اس کا ٹھیک ہونے کا. ایک طریقے سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری زندگی دی ہے، کیونکہ جو اسی کنڈیشن ہوئی تھی صرف اور صرف 3 دن میں کہ یہ فرش سے بالکل لگ گیا تھا. جب ایک چیز تکلیف سے آپ دیکھیں گے جو کانسٹیپیشن سے بیک سائڈ باہر آ جانا کوئی نارمل بات نہیں ہے. کنٹینیوسلی مطلب جب ایک چیز دوبارہ ہو، لازمی نہیں کہ وہ کیٹ دوسری دفعہ برداشت کر سکے. اور اس کی ایج تو پھر 9 منتھ ہے، اور لگتا بھی نہیں ہے سب اس کو مطلب ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے کہ 9 منتھ کا ہے، لگتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے اس کو ڈرپ لگانے کے لیے کہا تھا، میں نے راستے سے ڈرپ خرید لی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ والا کینولا میری سمجھ سے باہر تھا. اس سے پہلے والا کینولا جو لاسٹ ایئر ایک میل کی ڈرپ لگائی تھی تو وہ آرام سے لگ گئی تھی، لیکن اس میں ڈرپ لگ نہیں رہی تھی. تو پھر مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ اس کو سب کٹ لگانی پڑی. سب کٹ اس کا دوسرا سلوشن ہوتا ہے. لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے سب کٹ ڈرپ لگائی. تو میں ڈاکٹرز کو دیکھتی بھی رہتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ سب کا ڈرپ لگا رہے ہیں یا گوشت میں کس طریقے سے لگا رہے ہیں، لیکن میں جو ہے نا اپنی بلیوں پہ مطلب نہیں میں لگاتی. لیکن اب اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کو 8 گھنٹوں کے گیپ سے اس کو ڈرپ لگنی تھی. تو اللہ کا شکر ہے صحیح ڈرپ لگ گئی تھی، اور اس کو پکڑ کے بیٹھنا پڑا تھا کہ یہ ڈرپ وغیرہ کی جو نیڈل ہے یہ ادھر ادھر نہ ہلے، کیونکہ ہلتی ہے تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اب ڈرپ لگنے کے بعد اس کی کنڈیشن مطلب بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا روزانہ جو ریگولر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانا پھر دوبارہ سے لیٹ جاتا ہے، جیسے مطلب ایک کپڑا ہوتا ہے. تو وہی مسئلہ جانا میں حل ہونا ہوتا ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا ہے، اس کے بعد یہ اس کے پیروں میں جان آئی ہے. اب ڈرپ لگنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ایسے کیا جاتا ہے کہ پوری باڈی کے اندر جو ہے نا یہ پھیل جائے، کیونکہ ایک جگہ اگر یہ ایسی بندی رہتی ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے بلیوں کے لیے انسانی جانور جو بھی. اب اسے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اللہ کا شکر یہ میں نے ٹن رکھے ہوئے تھے میرے پاس فیلیشیا کے، تو وہ میں نے اس کو کھلایا. بڑے مزے سے اس نے کھایا اور اپنی پلیٹ چمکائی. اور اس کی جو یہ آپ نے گردن دیکھی ہوگی ہلتی کمزوری کی وجہ سے ہل رہی ہے، کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جا کے یہ سکون سے سویا ہے. اور میں یہ شارٹ بنا لیتی ہوں ویڈیو شارٹ تو اس کو میں جوائن کر دیتی ہوں، مطلب اسے تھوڑے تھوڑے اس کی جو ہے نا موومنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ کیا اب کیا کر رہا ہے اب کیا کر رہا ہے، تاکہ آپ سب کو اس کی اپڈیٹ ملتی رہے. تو اس نے اپنے آپ کو چاٹنا شروع کیا ہے. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. یہ جو 3rd ڈے کا اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اس کے بعد اس سے اتنی اچھی بہتری آئی ہے کہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. بس اس کے لیے دعا کریں اور جن سے ہو سکے اس کے لیے ڈونیٹ کریں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ رکے بالکل بھی. اب اس کے دوسرے ٹائم کی ڈرپ کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ڈرپ دے دی تھی. اب یہ ہے فرائیڈے کی ویڈیو یہ والی. میں نے بدھ جمعرات اور جمعہ یعنی کہ وینسڈے تھرسڈے اور فرائیڈے یہ والی ویڈیو میں نے مارچ کر دی ہے تاکہ پارٹس میں ڈیوائڈ نہ ہو اور ایک ہی ویڈیو میں سب ڈیٹیل بتا دی جائے.
تو یہ ٹنس جو فیلیشیا کا جو ٹن ہوتا ہے وہ میں اس کے لیے کیا نام ہے اس کو میں نے کھولا اور کیا نام ہے اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ لائی، کیونکہ پھر وہ فریج میں رکھ دیا تھا، اور نارمل ٹیمپریچر پہ لا کر میں نے اس کو دیا تو ماشاءاللہ اس کو بہت پسند آیا۔ جب انسان یا جانور جو بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانے کا دل نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بھی یہی تھا، لیکن اب بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اور اس نے کھانا شروع کرا ہے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بھلے کیا نام ہے آپ یہ چیک کریں کہ یہ پیسے لگ رہے ہیں اس کے اوپر، اب ظاہر سی بات ہے اس کو جب زندگی کی طرف لانا ہے تو اس پہ خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ یہ سوچ ہوتی ہے کہ جانوروں پہ خرچ کرنا نہیں چاہیے، لوگ بولتے ہیں کہ بھئی انسان مر رہے ہیں، آپ کیا نام ہے کیا جانوروں میں لگی ہیں، ایسے لوگوں سے کیا نام ہے بات ہوئی ہے میری، لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اور ہمارے انٹرویوز چلے تھے تو اس میں بھی کمنٹس تھی کافی کہ انسانوں پہ خرچ کریں، یہ کیا جانوروں پہ خرچ کر رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کی پاکٹ سے تو خرچ نہیں کر رہی، اور انسان تو بول کے بھی لے سکتا ہے، جانور بول کے تھوڑی لے سکتا ہے۔ اب یہ اس بچے کا باپ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ ہمیں بھیجے تھے کہ وہ ٹیکنگ کیئر نہیں کر سکتی اپنے ہاتھ کی وجہ سے۔ دعا کیجیے گا کہ یہ ڈوڈو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور اس کے پاپا کا نام معصوم ہے، اس کی مما کا نام کالو ہے، اور جو دوسرا کٹن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، اس کا نام جیری رکھا ہے انہوں نے۔ دعا کیجیے گا کہ ڈوڈو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور میں اپڈیٹ دیتی رہوں گی اس کی آپ کو۔ یہ میں نے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے اس کا جوڑ لیا تھا ولاگ پورا، تو اب میں بناؤں گی سیٹرڈے کا ولاگ، وہ میں اپلوڈ کروں گی کل۔ یہ بس شکل سے ہی معصوم ہے، حرکتیں بڑی کمینی ٹائپ کی ہیں اس کی، اور یہ اس کی مدر ہے سائڈ میں لیٹی ہوئی ڈوڈو کی، اور یہ معصوم ہے اس کا ہسبینڈ ڈوڈو کا ابو، اور یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ اوپر آیا نہیں میرے پاس، بہت شرارتی ہے یہ۔ تو یہ ہمارے گھر میں مطلب نیو اڈاپشن پہ آئی تھی، تو یہ ان کے نخرے یہ ہیں کہ ان کو ریفلیکس ہی کھانا ہے تو ان کے ریفلیکس فائر کرتے ہیں، اور یہ چھوٹا موٹا جو چھوٹا سا موٹا تو خیر اب نہیں رہا بیچارہ، یہ ٹنی کٹن اس کا ہے، معصوم اور کالو کا بیٹا ڈوڈو کا بھائی، تو اس کا یہ ہو گیا، تو یہ انہوں نے مطلب اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ یہ چھوٹا ہے، تو اب پتہ چلا کہ ان کو یہ ماں سے ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہونے لگا ہے، انہوں نے ہمیں بھیج دیا تاکہ یہ ماں کے ساتھ رہے، اور ماں کے ساتھ آنے کے بعد یہ واقعی میں بہت اچھا ہو گیا، خوشی ہوئی، اور ماں نے اس کو ایسے گلے لگایا۔ چلیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔